شاہد احمد دہلوی اپنے دادا مولوی نذیر احمد دہلوی کے بارے میں اپنے تاثرات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے مولوی نذیر احمد کو آخری بار اس وقت دیکھا جب میری عمر صرف 5 برس تھی۔ ہم 3 بھائی اپنے والد کے ہمراہ حیدرآباد دکن سے دلی آئے تھے اور کھاری باولی میں واقع ان کے مکان پر گئے تھے۔ گھر کے ایک بہت بڑے دالان میں پلنگ پر لیٹے ایک بڑے میاں سے لپٹ کر ابا کافی دیر تک روتے رہے اور پھر ہمیں حکم دیا کہ دادا ابا کو سلام کرو۔ ہم نے سلام کیا تو انہوں نے پیار سے سب کو ایک ایک اشرفی دی۔ مولوی نذیر احمد کو زمانہ سازی بالکل نہیں آتی تھی۔ حیدرآباد دکن میں بڑے بڑے عہدوں پر فائز رہے لیکن کسی کو خوشی نہ کر سکے، اس لیے پینشن لے کر جلد ہی واپس دلی چلے آئے۔ حیدرآباد کی حکومت نے ان کے لیے غیور جنگ کا خطاب تجویز کیا تھا مگر انہوں نے قبول نہ کیا۔ ریاست جاورہ کے والی نواب افتخار علی کے بھائی نواب سرفراز علی بیمار پڑ گئے۔ دنیا بھر کے علاج کرائے گئے مگر افاقہ نہ ہوا۔ ایک دن خواب میں مولوی نذیر احمد کو دیکھا کہ ان سے کہہ رہے ہیں ہمارے قرآن کا ترجمہ چھپوا لو، اچھے ہو جاؤ گے۔ نواب صاحب نے میرے والد کو خط لکھ کر ترجمہ شائع کرنے کی اجازت مانگی۔ اجازت ملنے پر انہوں نے 2 بڑی خوبصورت جلدوں میں ترجمہ قرآن چھاپا۔ خدا کی شان کہ نواب صاحب بالکل تندرست ہو گئے۔ ایک دفعہ احسن التفاسیر کے مصنف مولوی احمد حسن صاحب نے، جو کہ مولوی نذیر احمد کے عزیز تھے، ان کی کوہنیاں دیکھ کر کہا کہ ان پر میل کی تہ چڑھی ہوئی ہے، آپ اجازت دیں تو انہیں چھانوے سے صاف کر دوں۔ مولوی صاحب نے ہنس کر کہا کہ کوہنیاں میلی نہیں بلکہ ان پر کٹو کے نشان ہیں۔ میں بجور سے دلی آ کر پنجابی گجڑے کی مسجد میں رات بھر مسجد کے فرش پر کوہنیاں ٹکائے پڑھا کرتا تھا، اس وقت سے یہ نشان پڑے ہوئے ہیں۔ مولوی صاحب بچپن میں اٹھائی جانے والی تکلیفوں کا ذکر بڑے فخر سے بیان کیا کرتے تھے۔ جس مسجد میں ٹھہرتے تھے اس کا امام بڑا سخت مزاج اور بے رحم تھا۔ سخت سردیوں میں یہ اپنے بھائی کے ہمراہ صف میں لپٹے سو رہے ہوں تو علیل صبح انہیں لات رسید کر کے جگا دیتا۔ مولوی صاحب محلے داروں کے گھر سے روٹیاں مانگ مانگ کر لایا کرتے تھے۔ انہیں گھروں میں ایک گھر کے مالک مولوی عبدالقادر صاحب ان سے گھر کے دوسرے کام بھی کروانے لگے، یہاں تک کہ مولوی صاحب کو ان کی ایک ضدی بیٹی کو بھی بہلانا پڑتا جو اکثر انہیں مارتی پیٹتی رہتی۔ ستم ظریفی کی یہی لڑکی آگے چل کر مولوی صاحب کی بیوی بنی۔ مولوی صاحب کے سسرال والے اگرچہ خاصے خوشحال تھے لیکن مولوی صاحب کی غیرت نے ان کے گھر پڑے رہنا گوارا نہ کیا اور اپنا علیحدہ مکان لے کر رہنے لگے۔ سر سید احمد خان مولوی نذیر احمد سے 20-22 سال بڑے تھے لیکن مولوی صاحب کی اس قدر عزت کرتے تھے کہ مولوی عنایت اللہ کے مطابق ایک دفعہ جب یہ تینوں حضرت لاہور سے دلی آ رہے تھے تو سر سید نے کسی بات کے سلسلے میں کہا مولوی صاحب میں اس لائق بھی نہیں ہوں کہ آپ کے جوتے کے تسمے باندھوں۔ مولوی صاحب بھی سر سید کی بڑی عزت کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ علی گڑھ کے ایک ہندو اکاؤنٹنٹ نے لاکھوں روپے کا غبن کیا کہ کالج جاری رکھنا مشکل ہو گیا۔ مولوی نذیر احمد دلی سے علی گڑھ پہنچے اور سر سید کو ہر طرح کی مدد کا یقین دلایا۔ مولوی صاحب کو چونکہ مؤثر تقریر کرنے کے فن میں بڑی مہارت حاصل تھی، اس لیے سر سید احمد خان علی گڑھ کے لیے چندہ اکٹھا کرنے کے سلسلے میں انہیں ساتھ رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ مولوی نذیر احمد کو عربی زبان پر غیر معمولی عبور تھا۔ لوگ کئی سال تک ان سے تقاضا کرتے رہے کہ آپ قرآن مجید کا ترجمہ کریں لیکن وہ ٹالتے رہے۔ آخر کئی مولویوں اور عالموں کے مشورے پر ترجمہ کرنا شروع کر دیا۔ ایک ایک لفظ پر بحث کرتے اور آخر تک کانٹ جھانٹ کرتے رہتے، جب تک پورا اطمینان نہیں ہو گیا اسے شائع نہیں کیا گیا۔ 2.5 سال کے بعد شائع کیا لیکن اس قدر سلیس اور بامحاورہ کہ شاید پچھلے 50 برسوں میں اس سے بہتر کوئی ترجمہ شائع نہ ہوا ہو۔ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اور کتابیں دوسروں کے لیے لکھی ہیں، یہ ترجمہ اپنے لیے کیا ہے کیونکہ یہ میرا توشیدہ آخرت ہے۔